بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ایک اور قدم آگے بڑھتے ہوئے اب کشمیریوں کے رہے سہے حقوق بھی سلب کر لیے ہیں۔ کشمیری شہریوں جن پر تحریک آزادی کشمیر میں حصہ لینے یا بقول بھارت کے دہشت گردی کا کیس چل رہا ہے، جی پی ایس ٹریکرز لگانے شروع کر دیے ہیں۔ حال ہی میں مودی حکومت نے سری نگر کے ایک 65 سالہ شخص غلام محمد بٹ کے پاؤں کے ساتھ جی پی ایس ٹریکر نصب کیا ہے۔ Jammu and Kashmir police have introduced GPS tracker anklet that will monitor movement of the accused. The first such device was tied on an accused on Saturday after he was out on bail. This is the first such measure across the country which has been used by Jammu and Kashmir police to monitor accused out on bail. The court had directed the police to attach a GPS tracker anklet on a man arrested in the terrorism-related case. The accused Ghulam Muhammad Butt was arrested in a terror funding case under the stringent anti-terror law UAPA and had applied for the bail. The court asked for strict monitoring of Butt as part of bail conditions and direct police to attach a GPS tracker anklet on the accused. غلام محمد بٹ کو 2011 میں حریت کانفرنس کی مالی معاونت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور اب تقریباً 12 سال بعد انہیں بھارتی عدالت نے ضمانت پر رہائی دی ہے، لیکن ان کی نقل و حرکت پر سخت نظر رکھنے کے لیے ان کے پاؤں کے ساتھ جی پی ایس نصب کر دیا ہے، جس کی موجودگی میں وہ جیل سے رہائی پانے کے باوجود بھی ایک قیدی جیسی زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس کے لگائے جانے سے اس شخص کی نقل و حرکت اور رازداری کے تمام حقوق ختم ہو گئے ہیں۔ محکوم کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں نے بھارت کی دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریہ ہونے کی قلعی کھول دی ہے، کیونکہ اس نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ مودی کی زیر قیادت ہندوتوا حکومت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے قابض افواج کی تعداد میں اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ قابض حکومت کے خلاف کسی کی بھی احتجاجی آواز کو طاقت کے زور پر دبایا جاتا ہے، وہ سیاستدان ہوں، انسانی حقوق کے کارکن ہوں یا صحافی، سبھی بھارتی چیرہ دستیوں کا شکار ہیں۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں سب سے زیادہ زیر عتاب کشمیر کے صحافی اور صحافت ہیں۔ نہ صرف انہیں قید میں ڈالا جا رہا ہے، بلکہ کئی صحافیوں کو تو جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط کشمیر میں جو ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی پامالیاں بھارتی حکومت کر رہی ہے، اسے دنیا کی نظروں سے چھپانے کے لیے مودی حکومت ہر غیر قانونی اور غیر انسانی ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے، یہاں تک کہ غیر ملکی صحافیوں کو مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بات کرنے کی پاداش میں بھارت سے نکال دیا جاتا ہے۔ حال ہی میں خاتون فرانسیسی صحافی وینسیا ڈونکاک کو کشمیر پر رپورٹنگ کرنے پر بھارت سے نکال دیا گیا۔ مودی حکومت کشمیر میں صحافیوں کو پریشان کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ بیرونی دنیا کو معلوم ہو کہ دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریہ کشمیر میں کس طرح انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہی ہے۔ بھارت میں فسطائیت کا راج ہے اور بھارت میں رہنے والی تمام اقلیتیں اور مقبوضہ کشمیر کے عوام اس کی ظالمانہ پالیسیوں کا شکار ہیں۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کے علمبرداروں اور اقوام متحدہ کو کشمیر میں جاری بھارتی مظالم بند کرانے کے لیے بھارت پر زور ڈالیں اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کو بھارتی ظلم و بربریت سے نجات دلائیں۔